نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الصف مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 61 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے۔ الصف سے مراد وہ صفیں ہیں جو کہ جہاد میں نماز میں بناتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین جب دشمن کے خلاف صف بندی کرتے ہیں، اس صف بندی کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی صف بندی کی تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ الصف 14 آیات پر مشتمل ہے اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، جو بات تم کرتے ہو وہ جو نہیں کرتے ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے، مومنو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کیا نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طور پر ہے کہ بعض مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ضرورت پڑی تو ہم جان دیں گے اور مال کی ضرورت پڑی تو ہم مال دیں گے۔ اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا، مگر جب جہاد فرض ہوا تو انہی لوگوں میں سے بعض گھبرا گئے اور جہاد سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی اگر مسلمان دعویٰ کرے تو پھر عمل بھی کرے، اور ان لوگوں نے بھی دعوے کیے مگر خود عمل نہیں کیے۔ یعنی مریض اگر پرہیز کرے گا تو ہی اسے افاقہ ہوگا، یعنی قول و فعل کے تضاد سے بچنے کا فرمایا گیا ہے۔ یعنی اچھی بات جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تنبیہ کی جائے تو تمہارے دعوے کتنے اچھے ہیں اور تم خود کتنا عمل کرتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو۔ اگر ڈرتے ہو تو پھر اسے ثابت بھی کرنا ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی انسان سگریٹ کے پینے کے نقصانات جانتا ہو مگر خود اس سے نہ بچے اور دوسروں کو اس سے بچنے کی تلقین کرے تو اس سے مراد ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ صرف معلومات ہی کافی نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچانا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو بھی اس سے متنبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہوں کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا، جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر جمع کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مضبوط چٹان کی طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ دیوار میں سیسہ ڈالا جائے تو دیوار مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح سے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار سے مراد مجاہدین ہیں جو کہ ایسی صف بناتے ہیں گویا کہ یہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ جیسے کہ سب دیواروں میں سیسہ ڈالا جاتا ہے تو مضبوط دیوار بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور نماز میں بھی صف بندی پر بڑا زور دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں صف
بناتے ہو فاصلہ نہ ہو کہ نمازیوں کا کندھا سے کندھا ملا ہوا ہو اور ایڑیاں ایک سیر میں ہونی چاہیے، یعنی کہ آگے پیچھے نہ ہوں۔ جب تک اگلی صف میں جگہ باقی رہے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دینا حرام ہے، پہلی صف کو پر کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں شور مچانا حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صف کی کشادگی کو ختم کرتا ہے اس کے لیے پھر آگے فرمایا کہ جو ختم کر دے اس کے لیے جو اسے قائم رکھے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک نافرمان قوم تھی۔ پھر جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو انہوں نے گناہ کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹیڑھے کر دیے۔ یعنی یہاں پہ آیت نمبر 6 سے مراد ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کجروی کی، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک نافرمان قوم تھی جو کہ بنی اسرائیل تھی، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو دلوں پر گناہوں کی وجہ سے مہر لگا دی گئی اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو جب آیت نمبر 6 کا حوالہ ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اولاد شعیب یعنی اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور زبور کی، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور فضائل انبیاء بیان کیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ مبشرن سے لفظ سے مراد ہے میں خبر دینے والا ہوں، بلکہ خوشخبری بشارت کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی ان کے آنے کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا جس کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مسلمانوں کے عروج اور زوال اور اسلام ہر حال میں غالب ہے۔ مسلمانوں نے اپنے کیے گئے رویوں کی وجہ سے زوال لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا تاکہ اسلام کو غالب کیا جا سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تجارت بتائی ہے۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے۔ آیت نمبر 11 میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تجارت کا بتاتا ہوں جو تمہارے لیے دنیا اور جہان دونوں میں ہی نفع بخش رہے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور ایمان پر ثابت قدم بھی رہو،
اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو۔ جب تم یہ سارے کام کرو گے، اسلام کی خاطر جان دو گے، مال دو گے اور کوئی کمی نہیں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہاری بخشش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے کے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ اس کا ذکر آیت نمبر 12 میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ بہائے جنت میں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاودانی میں تیار ہیں داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایک چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو خوشخبری دینے کا کہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں گے، اور اگر وہ سمجھیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔